بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المعين الرسول المصدد والمحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره وابن عمه أمير المؤمنين إمام المتقين وعلي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن الزهراء ولعنة الله على أعدائهم بشمار بشمار إلى الآن إلى لقاء يوم الدين وباللقاء يوم الدين إلى أصحاب الترك الجحيم تمام بیماروں کے لیے انشاءاللہ اور تمناول نقوی صاحب اور ہمارے بزرگ احمد بھائی اور جو اس کے محتمین آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ابھی کونسل کے اس سب کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں یا ابا عبد اللہ یا حسین یا علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد آپ صاحبان کی خدمت میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر ہمیں بات کرنا ہے وہ موضوع ہے کہ امام علی مقام نے امام حسین نے سید الشہداء نے کیوں نو کے نیزہ پر اس آیت کو تلاوت فرمایا. یہ آیت تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ
جب شروع ہو گئی عاشور کے بعد سے امام علی مقام کا سر بلند ہوا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آج ہے 12 محرم، اسی کی مناسبت سے بس چند ایک معروضات، اس لیے میں نے صرف اس کو موضوع قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل امام محمد۔ علی مقام کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سارے فضائل، حتیٰ یہ کہ کچھ قرآن کے سورے ہیں جو امام حسین سے مختص ہیں، صرف امام حسین، صرف امام حسین۔ ویسے جہاں جہاں یہ پنجتن کا ذکر ہے اس میں امام حسین شامل ہیں، جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے امام حسین شامل ہیں، لیکن کچھ مقام ہو جہاں فقط امام حسین ہے، صرف امام حسین۔ بس سورہ والفجر صرف امام حسین، صرف امام حسین، اسی لیے سورہ کا دوسرا نام ہے سورۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے مختص ہے امام حسین کے ساتھ، جو یہاں چل رہے ہیں توجہ کریں۔ مجھے پتا ہے بزرگ بیٹھے ان سے تو مجھے دعا لینا مقصود ہے، میں صرف اپنے بچوں سے جوانوں سے میں سوچ رہا تھا اس بات پہ کہ جب گھر سے نکلا تھا تو سوچ رہا تھا کہ نہج البلاغہ پہ پڑھوں گا، سوچ رہا تھا کہ چلے درمیان بھی بات آ جائے گی اس کے حوالے سے، لیکن یہ چاہ رہا تھا کیوں امام حسین نے اس سورہ کا انتخاب کیا، سورہ کہف۔ توجہ کریں آپ تھوڑی دیر میں یہاں فرش پہ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھ کے سوچیں، چلیے ہم سوچتے ہیں یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اگر آپ اور میں کسی چیز کا انتخاب کریں، آپ اور میں اگر کسی چیز کو منتخب کریں تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے منتخب کرنے والا معصوم نہیں ہے، امکان خطا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، لیکن اگر امام وقت کسی کو اگر مختص کر رہا ہے، انتخاب کر رہا ہے، منتخب کر رہا ہے، شک نہیں ہے۔ بے شک امام حسین نے اس کے پیرا ہے، امام حسین آپ کو اور مجھے اس کے اینگلز دینا چاہ رہے ہیں، اس کی جہاد امام بتانا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں آپ نماز کے اندر اس سورہ کو پڑھتے ہیں، یہ تو واجب ہے، نماز کے اندر سورہ الحمد واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، سورہ الحمد پڑھنا ہے۔ امام حسین نے اس کا انتخاب نہیں کیا، جس سورہ کو آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں امام حسین نے انتخاب نہیں کیا۔ جو قلب قرآن ہے سورہ یاسین، امام حسین نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ جو زینت قرآن ہے سورہ رحمان، امام حسین نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ سورہ کہف کا انتخاب کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک آیت منتخب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تا قیام قیامت امام علی مقام پیغام دے کے جانا چاہتے ہیں کہ کربلا میسیجز کے ساتھ ہے، کربلا پیغامات کے ساتھ ہے۔ کب سے یہ کربلا، یہ جو کربلا ہے یہ کب سے؟ تو یہ بہت اہم جگہ ہے جس جگہ آپ بیٹھیں بزرگ کا جملہ ہے، میں تو اس پہ خود عمل کرتا ہوں، پہلے عمل کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں، میں خود عمل کرتا ہوں۔ جب اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، بس میں مجلس کے لیے نکلا، اس سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، میں کہتا ہوں کربلا جا رہا ہوں، یہ کربلا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سے خالی نہیں ہے یہ جگہ جہاں بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ جملے چھٹے امام فرما رہے ہیں انہو، من اس کی دلیل یہ ہے، ایسی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دلیل یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں لوگ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، فرش بجتا ہے، یہاں مجلس ہوتی ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں انہو منظر الحسین علیہ السلام، اس جگہ کو امام حسین خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کربلا میں جیسے امام حسین کربلا میں دیکھ رہے ہیں، غلط نہیں کہا کربلا جا رہے ہیں، تو کربلا کا آغاز کب سے؟ کب سے کربلا؟ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علموں سے دو چار باتیں آپ سے صرف گائیڈ لائن کے لیے، کربلا کب سے؟ جناب آدم کے دور سے، جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جناب آدم، کیونکہ وہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے اس کربلا کا، ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اچھا کب تک جاری و ساری رہے گا؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، جب تک وہ آخری نہ آ جائے ذکر حسین چلتا رہے گا، اس کے بعد میں جاری و ساری ہے، یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔
بڑے مقاصد امام علی مقام کے، بے شک ایسی نہیں ہے. اور میں نے رات کی ایک مجلس میں کہا، میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، جملہ مندرجہ سمجھے، اس کو درمیان میں جملہ سمجھے. امام حسین کے ساتھ کربلا میں کتنے صحابی تھے، کتنے اصحاب تھے جنہوں نے اپنی جان، جو ہمیں کوانٹٹی بتائی گئی، جس کی ہمیں بتایا گیا. مثلا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں 72، یہ استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ تھے. چلیے 72 سمجھے، 72 سمجھے. کربلا میں امام حسین کے ساتھ 72 تھے. کیسے تھے یہ 72؟ زیادہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ ابھی تو ہمارے بچوں کو نام نہیں پتا، نام نہیں پتا. مشکل سے جناب حبیب، جناب زہیر ابن خیم، جناب سعید حر علیہ السلام، اس کے علاوہ مسلم ابن اوسجہ، جون، آگے نہیں پتا. کہاں یہ بات ہے؟ کب سے عزاداری ہے؟ میں مثال میں خود اپنی بات کروں، میں کب سے عزاداری کر رہا ہوں تو مجھے یہ نام پتا کہ کون سے اصحاب تھے امام لے کے چلے، کیسے منتخب شدہ تھے. آپ جا کے دیکھیں، ان 72 کی بات کر رہا ہوں، 72 کی. ان میں سے زیادہ تر لوگ کوفے سے ہیں، زیادہ تر لوگ جنہوں نے اپنی جان امام حسین پہ قربان کی، کوفے سے تعلق ہے. اس کے کئی نام تو آپ کے سامنے، حبیب ابن بظاہر کوفے سے، مسلم ابن اوسجہ کوفے سے، اسی طرح زہیر ابن خیم کوفے سے، وہاب قلبی کوفے سے باہر ایک علاقہ ہے جو کوفے کے ساتھ ہی لگتا ہے، اس سے تعلق ہے. آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگ کوفے سے تعلق رکھتے ہیں. بصرہ سے لوگ آئے امام حسین کے پاس، بصرہ سے عبداللہ بصری اپنے 2 جوان بیٹوں کو لے کے آیا. یہ شخص وہ ہے جس کا باپ امیر المومنین کے ساتھ صفین میں لڑا ہے، جبل میں لڑے ہیں ان کے والد. یہ اپنے بچوں کو لے کے امام حسین کی نصرت کے لیے آ گئے. کربلا کب سے؟ سوال یہ، کربلا جناب آدم. اور یہ تاریخیں آیت اللہ جعفر شوستری نے لکھا ہے، اس کو لکھا ہے، بین الفریقین لکھا ہے. اس سب سے پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے، سب سے پہلی مجلس. اللہ نے جناب آدم کو زمین کو اتار دیا، لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب اتار دیا. 40 دن، 40 ہفتے، 40 سال جناب آدم روتے رہے. جب جناب آدم روتے رہے تو آپ نے فرمایا پروردگار میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اب آدم دعا تو مانگ رہے ہو، تم نے ابھی تک کوئی وسیلہ نہیں بنایا. وسیلہ بنا تاکہ ہم تمہاری دعا کو قبول. اب جبرائیل تعلیم لے کے آئے. ایک سلام پڑھ دیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جان عزاداری ہے، یعنی اسلام کی پہچان عزاداری ہے. حلف فاطمہ زہرا سے وفاداری کا، مت سمجھ لینا کہ آسان عزاداری ہے. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت اللہ جعفر شوستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جناب آدم کو زمین پر اتار دیا. 40 دن، 40 ہفتے، 40 سال جناب آدم نے گریہ کیا. جب 40 سال رو لیے، آواز آئی آدم دعا تو مانگ رہے ہیں، تم نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا. اب جبرائیل تعلیم لے کے آئے، ایسے دعا مانگو، الہی بحق محمد وانت المحبوب، بحق علی وانت الاعلی. یہ سکھایا. لیکن پہلی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی مجلس. یہ جو آج شبہات ڈالے جا رہے ہیں، شبہات سوشل میڈیا پہ، کہ مجلس سے مثال ہے امام حسین کی شہادت کے 100 سال کے بعد مجلس شروع ہوئی ہے. 100 سال کے بعد امام حسین کی شہادت کے 100 سال کے بعد مجلس ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حسین آئے نہیں ہے، اللہ امام حسین کی مجلس پڑھ رہا ہے، وہ ذاکر ہے، ذکر کر رہے ہیں، جناب آدم سننے والے ہیں. اور یہ موجود ہے تاریخ میں بین الفریقین. آپ جا کے دیکھیں اس کو. اب جیسے ذکر ہوتا رہا،
جب آیا اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، جناب آدم نے کہا یا اللہ جب سے یہ نام میں نے لیا ہے، جب سے لیا ہے، جب سے یہ نام آیا ہے تو میری آنکھیں اشکبار ہیں، گریہ گناہ ہے، میرا دل مائل ہے گریہ کی طرف۔ اب تعلق ہوا ہے کہ یہ حسین نے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، اب یہ پہلی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، پہلی مجلس یہ کربلا، آغاز کربلا یہاں سے کب تک چلے گا؟ جاری ہو ساری اب پڑھ لیتے ہیں دعائیں رتبہ میں ایک بات، لیکن اب تھوڑی سی اس پہ توجہ کریں، یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج 12 محرم ہے، کیوں امام حسین علیہ السلام لوگ کے نیزہ پہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اچھا میں ایک بات اور آگے اپنے بچوں سے کہوں، یہاں پہ جب یہ امام حسین کربلا سے لے کے کوفے تک اس آیت کو پڑھ رہے تھے، اسی آیت کو پڑھ رہے تھے امام حسین، کثرت سے مفسرین نے لکھا ہے آیت یہی ہے، انتخاب امام حسین کا یہی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کو جا کے دیکھ لیجیے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے اب حسیب کا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو، گمان کب استعمال ہوتا ہے؟ گمان، یہ تو بھی قرآن میں چھوٹی سی بات قرآن کی کر رہا ہوں، ابھی کچھ سامنے کی ہے، قرآن کا یہ وہ ہے جو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت آسان ہے، یہ آیات محکم نہیں ہے، قرآن کی آیات متشابہ نہیں ہے، یہ سمجھ میں، یہ قرآن کی آیات ناسخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، بالکل جیسے مثال آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جیسی یہ آیت ہے نا بالکل ایسی، یہ بالکل آسان ہے۔ اب حسبتا، تم یہ گمان کر رہے ہو ان اصحاب الکہف والرقیم، وہ جو اصحاب کہف، وہ جو غار والے تھے، والرقیم، اور جو تختی والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ اللہ کی عجیب نشانی تھے، اللہ کی نشانی تھے، اور ایک عجیب نشانی تھے اس وقت کے حساب سے۔ خدا پوچھ رہا ہے تم گمان کر رہے ہو؟ توجہ کریں آپ، امام حسین نے کیوں انتخاب کیا؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک لاجک ہے۔ امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں، امام علی مقام اس کا انتخاب کر کے اس آیت کو پڑھ کے بتانا چاہ رہے ہیں، توجہ کریں، جیسے اصحاب کہف اللہ کی آیت ہے، میں اللہ کی اس سے بڑی آیت ہوں، وہ چھوٹی آیت ہے، حسین بڑی آیت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد چھوٹی آیت ہے، اصحاب کہف عجیب تھے لیکن چھوٹی آیت ہے، حسین اس سے بڑی آیت ہے، خدا کی آیت ہے، دیکھا نہیں سر کٹ گیا اور لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بڑی آیت نہیں ہے، اور کیا اس سے بڑی آیت ہے؟ بے شک اس سے زیادہ اور کیا ہے جو سامنے امام حسین دے کے جا رہے ہیں؟ اب یہ پوری عزاداری میں آپ نے میں نے بیٹھ کے سوچنا ایک ہی آگیا سامنے، کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہے، اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی جو فرمانے میرے بچے، میرے جوان، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، سنیں پڑھا سنیں اندر تو صرف چارت ہے کیوں امام حسین نے شاید کو منتخب کیا؟ اس لیے کہ اگر اصحاب کہف اگر اصحاب کہف اللہ کی آیت ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس سے بڑی آیت ہوں، اس سے بڑی آیت، ایک۔ نمبر 2، کیوں امام حسین نے شاید کا انتخاب کیا؟ امام حسین نے شاید کا انتخاب اس لیے کیا ہے، پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، پورے قرآن کی، بسم اللہ سے لے کے والناس تک جائے تلاش کریں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک ڈھونڈے جا کے تلاش کریں، کوئی ایسی آیت نکالیں، توجہ کریں، کوئی ایسی آیت نکالیں کہ انہوں نے اپنی وقت کی حکومت، وہ جو حکومت تھی اس کے سامنے قیام کیا، نکالیں قرآن کی کوئی ایسی آیت کہ کچھ خاص لوگوں جنہوں نے قیام کیا اس وقت کی حکومت کے سامنے، پورے قرآن کو جا کے ڈھونڈیں، اصحاب کہف کے علاوہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا پورے قرآن میں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایمان کے بارے میں آیات مل جائیں گی، تقیت سے متعلق آیات مل جائیں گی، آپ کو ہر چیز سے متعلق ملے گی، لیکن قیام سے متعلق نہیں ملے گی، اور وہ بھی قیام ایسا، وہ بھی ایسا قیام کہ دربار کے اندر قیام کیا، دربار میں کھڑے ہو گئے، دربار سے
باہر کھڑے نہیں ہوئے. امام حسین کا پہلا قیام کہاں پہ؟ سب سے پہلا قیام امام حسین کا کہاں ہے؟ دربار ولید کے دربار میں. بے شک ہیچنگ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلا قیام امام حسین کا. اس نے بلایا تھا, اس نے کہا خط آیا ہے اور یہ خط پیش کیا. امام نے کہا اس کا جواب مسجد میں دیں گے. مسجد میں دیکھو برابر میں بیٹھا تھا, اس کے تو موقع اچھا ہے, اگر حسین چلے گئے پھر نہیں آئیں گے. اب امام نے یہاں کھڑے ہو کے دربار میں اب امامت نے اپنے جلال کا اظہار کیا, اور یہ جلال امامت ہے, بہت کم منزل پر نظر آیا ہے. اب یہ جلال امامت ہے. امام حسین نے اپنا بھی تعارف کرایا, اس کا بھی تعارف کرایا. وہ کون ہے؟ کرایا ہے. قیام امام حسین کا دیکھیے آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اصحاب کہف کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ دربار کے اندر. یہ سب کھڑے ہو گئے. امام حسین نے انتخاب بہت اچھا کیا, اور شاید آپ کو مجھے متوجہ کر رہے ہیں. امام حسین جیسے انہوں نے قیام کیا تھا ایسی امام حسین کا قیام ہے. اور آگے بڑھیں, کیوں امام حسین نے منتخب کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے, سنیں قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اِذْ أَبَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ, جب یہ جوان غار کی طرف چلے. قرآن کے جملے سنا رہا ہوں میں آپ کو. آیت نمبر 9, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیت نمبر 10, اس اول فتیۃ الی الکہف, جب یہ جوان غار کی طرف چلے. توجہ کریں, اب میں یہاں کو روک لیتا ہوں, جا کے تفسیر میں دیکھیے. جوان نہیں تھے سب, یہ سب جوان نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے سب جوان ہیں؟ تفسیر جا کے پڑھیں. وہ جو ان کا لیڈ ہے نا, لیڈ کرنے والا جو لیڈر ہے, اس کا نام ہے میکسیملین. میکسیملین جو ان کو لیڈر ہے, جو ان کو لیڈ کر رہا ہے, جو ان کو لے کے چل رہا ہے, اس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے. 70 سال سے زیادہ ہے. اب میں آپ سے پوچھ لوں یہاں پہ 70 سال کا جوان ہوتا ہے؟ آپ 70 سال کے آدمی کو جوان کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تعجب ہے قرآن پہ, تعجب ہے. اس اینگل سے قرآن کو دیکھیں, اس اینگل سے قرآن کو دیکھیں, اور دیکھنا ہے آپ لوگوں نے 70 سال کا جوان نہیں ہوتا. اگر آپ اور میں 70 سال کے آدمی کو جوان کہے تو لوگ برا سمجھیں گے, کبھی ہے. لیکن اگر خدا 70 سال کے کو جوان کہتے تو آپ نے بھی کہنا ہے, اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ اول فتیۃ الی الکہف. یہ جوان چلے غار کی طرف. ایک دفعہ کہا ہے خدا نے ان کو جوان نہیں, 2 دفعہ کہا ہے. 2 دفعہ اسی سورہ میں ان کو جوان کہا ہے. پھر آگے والوں میں کیا کہا؟ انہم فتیۃ, یہ جوان ہیں, یہ جوان ہیں. دیکھیں ہم توجہ کریں اس کے اوپر. یہ چھوٹا سا ایک جملہ آپ سے گوش گزار کر. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی, حدیث سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب عہد الجنہ. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. کلمات کی زیبائی میں خوبصورتی میں نہ لایا کریں. کلمات کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ ہے. جملے بہت خوبصورت ہیں, عربی معصوم کی زبان سے نکلے تو خوبصورت ہیں. آپ اسے پیرو لیجئے, ایک تسبیح بنا لیجئے, پیرو لیجئے, اس کو بہت خوبصورت ہے. لیکن معصوم نے جو کلام کہا ہے خوبصورتی کے لیے نہیں کہا ہے. توجہ کریں, خوبصورتی اور زیبائی کے لیے معصوم نے بات نہیں کی ہے. کس کے لیے کی ہے؟ فہم و ادراک کے لیے کی ہے. فہم و ادراک. اور اچھا جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں آپ اپنی عقل کو ہوتا زن کریں. جتنا کرتے چلے جائیں گے اللہ اتنا بڑھاتا چلا جائے گا. آپ کا کام ہوتا زن ہونا ہے. فہم و ادراک پہ لا رہا امام, زیبائی نہیں ہے. یہ کام میں محترم, اگر میرے کوئی شاعر بیٹھے ہیں یہاں پہ, شعراء کرام میں شعر کہنے والے, شعر کہنے کا ایک فلسفہ یہ ہے, اشعار کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اشعار خوبصورتی کا نام ہے, اشعار زیبائی کا نام ہے. تو آپ دیکھیں اس میں قافیہ اور ردیف دیکھا جاتا ہے. اگر کہیں بھی ذرا سا وہ ہونا اوپر نیچے تو آدمی سمجھ جاتا ہے نہیں شعر اچھا نہیں ہے. خوبصورتی, اچھا وہ سمجھے یا نہ سمجھے, سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن وہ اس کے اٹھاؤ اور بٹھاؤ کو دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا نہیں مصرع صحیح نہیں لگا, ہر آدمی کہہ رہا ہے شعر اچھا نہیں ہے, شاعر اچھا نہیں ہے. خوبصورتی ہے, اس کا ایک طریقے, ایک انداز خوبصورتی ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن ہر شعر خوبصورتی میں نہیں ہے.
ہر شعر زیبائی پہ نہیں ہے، عقل و ادراک پہ بھی ہے. عقل و ادراک مثلا عام سی بات ہے، مشہور شعر ہے ہر بچے کی زبان پہ، ہر بچے کی زبان پہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. خوبصورتی ہے، زیبائی ہے نہیں، عقل و فہم ہے. عقل و فہم جو سمجھتا جائے گا امام حسین اس کے لیے رستے کھولتے چلے جائیں گے. خوبصورتی اپنی جگہ ہے، عقل و فہم ہے اس کے اندر، ادراک ہے، لیکن کئی خوبصورتی ہے اشعار میں، کئی خوبصورتی ہے. میں نے شاید جب یہاں مجلس پڑھی تھی تو اس میں یہ میں نے جملے کہہ دیے، یہ اشعار پڑھے تھے میں نے. جب بھی کم ظرف کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، جب بھی کم ظرف کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، سر محمد کی حدیثوں کا قلم ہوتا ہے. قلم اس نے اٹھا لیا جس کے پاس ظرف نہیں ہے. جب قلم ایسا اٹھائے گا تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. تاریخوں میں ہوا ہی ہے. آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں. عرب دور کے یہ جو تقاضے ہیں یہ بدل رہے ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں، بدل رہے تقاضے. اس کے حساب سے آپ نے میں نے دیکھنا ہے، اس شکل سے دیکھنا ہے. اور ہمارے مومن کا بصیرت ہوتا ہے، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب بصارت نہیں ہوتا. مومن صرف ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، مومن دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس صاحب بصیرت ہے یہ مولا فرما کے جا رہے ہیں. اور یہ جملے توجہ کریں، ہم اس کو جا کے ملاحظہ کریں، ان کو جا کے دیکھیں. اور یہ تاریخ میں ہوا ہے. اگر کم ظرف نے قلم اٹھا لیا تو پھر رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن اگر کسی باظرف نے اٹھایا، باظرف، تو قلم اٹھا کے کہتا اے قلم جھوم کے چل، دھوم مچاتے ہر سو. یہ خوبصورتی ہے، یہ زیبائی ہے. اے قلم جھوم کے چل، دھوم مچاتے ہر سو، اپنی رفتار سے الفاظ میں بھر دے جادو. اے قلم جھوم کے چل، دھوم مچاتے ہر سو، اپنی رفتار سے الفاظ میں بھر دے جادو. اے قلم ذوالفقار ید اللہ سے پانی لے لے. اے قلم ذوالفقار ید اللہ سے پانی لے لے. اے قلم نعت علی پڑھ کے جوانی لے لے. آپ دیکھیں کہ شاہزادی سے بات پڑھ دیجئے محمد والے قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام. پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام. مشکلیں ہٹتی گئی راستے ہموار ہوئے. گھر سے میں لے کے چلا حضرت عباس کا نام. ضرور پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے کوئی امام حسین کی سیرت انتخاب کیا، اس کی ایک ریزن کیا ہے اس کا؟ نمبر ایک، جیسے انہوں نے قیام کیا تھا اصحاب کہف نے اس وقت کے حاکم کے سامنے، بالکل امام حسین کا قیام ایسے ہی. ایک. نمبر دو، امام علی مقام کا قیام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ دربار سے. ان کا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ دربار سے. نمبر تین، قرآن کہہ رہا ہے یہ صاحب ایمان ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے. امام حسین کربلا میں اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے لیکن جا کے چیک کریں 90 برس کے شہید، 90 برس کی عمر تھی شہید کی. شہید سمجھتے تھے شاید میں بوڑھا ہوں، 90 سال کی عمر ہے. تو انہوں نے اپنی کمر میں پٹکا باندھا، اپنی کمر کو سیدھا کیا، اپنی بہو کو اٹھا کے کپڑا باندھا اور امام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. امام کہنے لگے شہید تم تو جوان ہو، جوان ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن انہیں جوان کہہ رہا تھا، حسین انہیں جوان کہہ رہا ہے. ایک سلام پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. بچوں کے لیے مسیکل میں بات ہی نہیں ہوتی. اصحاب کام سے متعلق مثالیں کیوں امام حسین یہ کام کر رہے تھے، اس کی میں آپ کو ریزن سنا رہا ہوں. محفوظ کر لیا ہوگا آپ نے. تین باتیں میں نے کر دی آپ سے. چوتھی بات،
لیکن ایک حدیث سنا رہا تھا آپ کو درمیان میں، سرکار کی حدیث ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے میں تھوڑی سی کمی ہے، جو لکھا ہوتا ہے نا باہر بینر پہ تھوڑی سی کمی ہے. ہم لکھتے ہیں بے شک حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو لکھتے ہیں. ترجمہ یہی ہے، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے. عربی کے اندر ایک لفظ اور ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے، عربی میں ایک لفظ اور ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے حدیث کے اندر، وہ ہے اہل. سرکار کہہ رہے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. اہل کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ایسی ترجمہ کر رہے ہیں. دیکھیں بعض دفعہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے عربی سمجھنا، عربی کو لوگوں تک پہنچانا. بہت ساری چیزیں چھپ گئی اسی لیے آج حقیقت ہم تک نہیں پہنچ رہی. مشکل یہی ہے، اس لیے کہ جمع کرنا آسان ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی چیز کا جمع کرنا آسان ہے، لیکن امین بننا مشکل کام ہے. امین امانت کو اسی طرح دینا جیسا معصوم نے دیا ہے، اس میں اپنی چیز شامل نہ کریں. جیسی معصوم نے دی ہے ویسی پہنچا دیں. دکھائیں کہاں ایسے لوگ. کوئی کتاب آپ کے پاس ہے ایسی؟ بڑی توجہ کریں میرے بچے میرے جوان. کوئی جوان اس کو آپ کے پاس کتاب ایسی ہے کہ جیسی معصوم نے دی ہے ویسی آپ تک آئی ہے؟ اس جمع کرنے والے نے اپنا جملہ بھی ایڈ نہیں کیا، کوئی جملہ ایڈ نہیں کیا. اگر کوئی ضمیر ہے نا ضمیر، اس نے ضمیر کو بھی ویسے ہی لکھ دیا ہے، اس کو بھی اس نے واضح نہیں کیا جو ایسے نہ میرے جملے شامل نہ ہو جائیں. یہ معصوم کا کلام ہے، اتنا بڑا امیر ہے وہ، جیسا معصوم سے لیا. اچھا یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن رسول اللہ نے دیا ہے ویسے آپ تک مجھ تک پہنچا دیا ہے. امین ہے رسول اللہ، امین ہے. اگر قرآن قل کہہ رہا ہے تو آپ بھی خود ہی کہہ رہے ہیں، کوئی جملہ کہہ رہے ہیں امین ہے. کوئی کتاب آپ کے پاس ہے ایسی کہ جیسی معصوم نے دی ہے ویسی آ گئی؟ بالکل ہے. نہج البلاغہ بالکل ویسی ہے جیسے علی نے بیان کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد. بڑی ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے لے کے آخری جملے تک چلے جائیے. سید رضی نے اتنا بڑا امانتدار تھا، اتنا بڑا امانتدار تھا کہ اپنا کوئی جملہ شامل ہی نہیں کیا، شامل ہی نہیں کیا. کسی نے کہا سید رضی اس جملے کی وضاحت کر دو جو علی لکھا ہے، وضاحت کرو اس کی. کہا میں اپنے جملوں میں نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کلام مخلوق کے کلام سے بلند ہے. مخلوق میں طاقت نہیں ہے کہ وہ علی کے کلام کو بیان کر سکے. تو جیسا علی نے کہا ہے ویسا ہی پہنچا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.